بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 107 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 10ویں پارے کا سبق نمبر 6 انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 39 سے لے کے آیت نمبر 50 تک، یعنی 12 آیات آج کے سبق میں شامل ہیں، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دوہرائی 8ویں پارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 سے لے کے 73 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنفروا يعذبکم، اگر تم نہ نکلے تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب الیما، دردناک عذاب۔ آیت نمبر 38 میں یعنی نیا رکوع سے جو بات شروع ہوئی کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو کر لگے جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، بہت حقیر ہے۔ اللہ تنفروا یعذبکم، اگر تم نہ نکلے تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاب الیما، دردناک عذاب۔ یستبدل، اور بدل کر لے آئے گا، قوما غیرکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو، ولا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اس کی مدد فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی بات ہو رہی تھی نا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکلو، تو فرمایا کہ اگر ان کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اس کی مدد فرما چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے نکال دیا تھا یعنی مکہ سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، یعنی اس حال میں نکال دیا تھا کہ دو افراد تھے، دو میں سے وہ دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ علیہ، اپنی سکینت اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وایدہ، اور تائید کی مدد فرمائی اس کی، بجنود، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وجعل، اور اس نے کر دیا، کلمۃ الذین کفروا السفلی، اس نے کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مغلوب، یعنی اس نے کر دیا نیچا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا۔ وکلمۃ اللہ، اور بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی، ہی العلیٰ، سب سے بلند ہے، غالب ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب غالب، حکمت والے ہیں۔ انفروا، نکل پڑو، خفافا و ثقالا، ہلکے بھی اور بہجل بھی، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال کا ملنا قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا ہلکا پھلکا، لاتبعوک، تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتے، ولکن بعدت، یعنی یہ لوگ جن کی طرف اشارہ ہے، آگے چل کے بات کھلتی چلی جائے گی کہ ضرور یہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑتے، ولکن بعدت، لیکن دور معلوم ہوئی، علیہم الشقہ، انہیں مسافت، وسیحلفون باللہ، اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، لبستطعنا، کہ اگر ہم سے ہو سکتا، اگر ہم کر سکتے، لخرجنا معکم، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے،
اے مسلمانوں، یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ بات ہو رہی ہے مدینہ کے منافقین کی، جو مسلمانوں کے لبادے میں مسلمانوں کے اندر شامل تھے۔ عفا اللہ عنک، معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی ان کو، یعنی یہ جو منافقین آپ سے جنگ میں شامل نہ ہونے کی رخصت مانگتے تھے، کیوں اجازت دی آپ نے انہیں، حتیٰ یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ، الذین صدقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے جھوٹوں کو بھی۔ یعنی اس جنگ میں، جنگ تبوک میں شامل ہونا اور اس سے منہ موڑنا گویا ایمان، گویا صداقت اور جھوٹ کی کسوٹی تھی۔ لا یستاذنک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ان یجاہدوا، اس سے یعنی اس بات سے رخصت نہیں مانگتے کہ وہ جہاد کریں، باموالہم انفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین، در حقیقت اجازت تو مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، وارتابت قلوبہم، جبکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، فہم، پس وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں ہی، یترددون، بھٹک رہے ہیں، ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ ولو اراد الخروج، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لأعدوا لہ عدۃ، تو ضرور تیار کرتے اس کے لیے کچھ سامان، یعنی اگر کسی مہم کے لیے انہیں جانا ہوتا تو اس کی تیاری تو کرتے، ولیکن کرہ، لیکن ناپسند فرمایا، ولیکن کرہ اللہ، لیکن ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبعاثہم، ان کا نکلنا، اس جنگ میں ان کا شامل ہونا اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں فرمایا، فثبتہم، تو اس نے ان کو روک دیا، وقیل اقعدوا، اور کہا گیا ان سے بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، یعنی نکل ہی پڑتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم، تو وہ اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے، الا خبالا، سوائے خرابی کے، ولا اوضعوا خلالکم، اور یقیناً وہ بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان، یعنی اگر وہاں موجود ہوتے تو ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، فتنہ پردازی کی تلاش میں، وفیکم سماعون لہم، اور تم لوگوں میں کچھ جاسوس بھی ہیں ان کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، خوب جاننے والے ہیں ایسے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، بلا شبہ یہ کوشش کر چکے ہیں فتنے کی، من قبل، اس سے پہلے بھی، وقلبوا، اور الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، لک الامور، آپ کے کاموں کو، یعنی آپ کے کاموں کو الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یقیناً کوشش تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حفاظت اور مدد شامل تھی، ہر پل، ہر لحظہ، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اور غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا حکم، وہم کارہون، حالانکہ وہ ناخوش ہی تھے، یعنی ان کی کوششوں کے باوجود وہ معاملات کو الٹ پلٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ائذن لی، مجھے اجازت دیجئے، یعنی جنگ تبوک میں شامل ہونے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اجازت دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ، اگر ہو وہ فتنے میں تو سقطوا، پڑ چکے ہیں، گر چکے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لَمُحِيطَةٌ، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، ان کافروں کو، ان تصب کا، اگر پہنچے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسناتن،
کوئی بھلائی کوئی کامیابی تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، ان کو رنجیدہ کرتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور اگر آپ کو پہنچے کوئی مصیبت کوئی تکلیف، یقولوا تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا یقیناً ہم نے سنبھال لیا تھا، اختیار کر لیا تھا، امرنا من قبل اپنا معاملہ پہلے ہی، یعنی ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی محفوظ کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا اور وہ پلٹتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ پلٹتے ہیں خوش ہوتے ہوئے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کی 12 آیات 254 الفاظ پر مشتمل تھی، اور ان 254 میں 35 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار ہمارے سبق میں آئے ہیں، گویا 219 الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور ان 35 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 56 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کرنے سے الحمدللہ ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 52,206 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 57.20% ہے۔ سبق کے آخر میں اس تجزیے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ طالب علم کو یہ حوصلہ رہے اور اس کا حوصلہ بڑھے کہ اس کی یہ کوشش کس قدر قرآن حکیم کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے، کس قدر رب ذوالجلال کی رحمتیں اس کی کوشش کے لیے شامل حال ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔